گرج لباد کریم سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر اس لائن پر واقع ہے جو تہران سے قزوین، زنجان اور تبریز وغیرہ کی طرف چلی گئی ہے۔ یہ چھوٹا سا پرانی طرز کا شہر تہران سے 48 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بس نے تقریباً 2 گھنٹے میں جمشید منصوری کو لباد کریم سے گرج پہنچا دیا۔ بس اسٹیشن سے نکل کر جمشید نے ایک ریسٹورنٹ میں ناشتہ کیا۔ ریسٹورنٹ سے نکل کر بظاہر بے فکری سے چلتا ہوا وہ شوغان اسٹریٹ پہنچ گیا۔ یہاں اس کا ایک پرانا ساتھی دراب رہتا تھا۔ جمشید نے دروازے پر دستک دی اور انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 2 منٹ بعد ایک فرماندام عورت نے دروازہ کھولا اور جمشید منصوری پر نظر پڑتے ہی بری طرح چونک گئی۔ اوہ، جمشید منصوری! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ جمشید منصوری اندر داخل ہو گیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ میرا دوست دراب کہاں ہے؟ اس نے عورت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کام پر گیا ہے، کل تمہارا پیکٹ مل گیا تھا، لیکن میں پیکٹ بعد میں لاؤں گی، پہلے تمہارے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ عورت نے کہا، میں ناشتہ کر کے آیا ہوں، البتہ 1 کپ کافی پیوں گا۔ جمشید نے جواب دیا۔ دراب کی بیوی اسے کمرے میں بٹھا کر کافی بنانے چلی گئی۔ بظاہر وہ ایک سیدھی سادھی سی خاتون خانہ نظر آتی تھی، لیکن در حقیقت بڑے مضبوط دل گردے کی عورت تھی۔ چند منٹ بعد ہی کافی کی ٹرے اور ایک پیکٹ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ رہا تمہارا پیکٹ۔ اس نے پیکٹ جمشید کے قریب ہی ایک کرسی پر رکھ دیا۔ جمشید منصوری نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر اس کی طرف اچھال دیا۔ اور یہ رہا تمہارا نذرانہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دراب کی بیوی نے لفافہ اٹھا کر کھولا تو اندر رکھے ہوئے نوٹ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی۔ اوہ، یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ جمشید منصوری اپنے دوستوں کو خوش دیکھنا پسند کرتا ہے، اس نے کہا اور کافی کی چسکیاں لینے لگا۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ دراب کے گھر سے نکلا تو ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ اس کے چہرے پر چھوٹی سی داڑھی اور گھنی مونچھیں نظر آ رہی تھیں۔ جسم پر کسانوں والا لباس تھا۔ شناختی کاغذات کی روح سے وہ آذربائیجان کا ایک کاشتکار تھا۔ اس کے پاس حکام کا جاری کردہ ایک خصوصی اجازت نامہ بھی تھا، جس کی روح سے وہ مویشیوں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں کہیں بھی جا سکتا تھا۔ وہ سحپہر 4 بجے کے قریب ٹرین سے تہران اسٹیشن پہنچ گیا۔ اسٹیشن پر حسب معمول چیکنگ ہو رہی تھی، لیکن اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ پرہجوم گیٹ سے گزرتے ہوئے وہ ایک شخص کا دھکا لگنے سے لڑکھڑا گیا۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو ایک طویل قامت شخص تیزی سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کا رخ باہر کھڑی سیاہ رنگ کی کار کی طرف تھا۔ جمشید منصوری نے اسے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا۔ وہ انٹیلیجنس کا کرنل مصدق جلالی تھا۔ 2 دن بعد بازار بڑی اثر کے چوراہے پر واقع کیفے دشت کمیٹی کے سادہ لباس آدمیوں کے نرغے میں تھا۔ 2 آدمی داخلی دروازے کی نگرانی پر مامور تھے۔ ان میں ایک قدرے بھاری بھرکم تھا اور دوسرا دبلا پتلا سا نوجوان جس کی عمر بمشکل 20 سال رہی ہوگی۔ اس کے چہرے پر چھوٹی سی بے ترتیب داڑھی تھی۔ 2 آدمی کیفے کے عقبی دروازے پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے کوٹ پہن رکھے تھے، جس کی دائیں جیبیں بوجھ سے کسی قدر لٹکی ہوئی تھیں، اور ظاہر ہے جیبوں کا یہ بوجھ ریوالور یا پستول کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک آدمی کیفے کے اندر گاہکوں کے ساتھ بیٹھا خوشگپیاں کر رہا تھا۔ کیفے میں گاہکوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، لیکن جو لوگ موجود تھے وہ اپنے ساتھیوں سے بھی بات چیت میں بہت محتاط نظر آ رہے تھے۔ پبلک مقامات پر یوں بھی لوگ سیاست یا ملک کے موجودہ حالات پر گفتگو کرتے ہوئے گھبراتے تھے، اور کبھی باتوں کے دوران سیاست کا موضوع نکل بھی آتا تو انقلاب کے حق میں بات کی جاتی۔ یہ سب ہی جانتے تھے کہ کسی پبلک مقام پر انقلاب یا کسی مذہبی رہنما کے خلاف کوئی بات کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اس لیے لوگ آپس کی بات چیت میں بھی خاصے محتاط تھے، اور کسی اجنبی کی موجودگی میں تو کوئی ایسی ویسی بات منہ سے نکالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کیفے دشت سے کچھ دور حسن اسٹریٹ پر سیاہ رنگ کی ایک کار کھڑی تھی، جس پر کمیٹی کا مقامی سربراہ علی جواد بیٹھا ہوا تھا۔ قریبی گلیوں میں کچھ اور کاریں بھی موجود تھیں، اور ان سب کا آپس میں ریڈیو کنٹرول کے ذریعے رابطہ قائم تھا۔ علی جواد چوڑے شانوں والا بھاری بھرکم آدمی تھا۔ 2 روز پہلے اسے کاشان سے اطلاع ملی تھی کہ جمشید منصوری تہران کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ جواد اپنے آدمیوں کو لے کر صبح سویرے ہی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گیا تھا۔ جب ٹرین اسٹیشن پر آ کر رکی تو اسے پوری طرح گھیرے میں لیا جا چکا تھا۔ ایک ایک مسافر کو چیک کیا گیا۔ بعض مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ بھی کی گئی، لیکن جمشید منصوری کا کوئی سراغ نہیں ملا۔
اسی روز جواد نے اسٹیشن پر انٹیلیجنس کے کرنل مصدق جلالی کو بھی اپنے چند آدمیوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ کرنل مصدق کو وہاں دیکھ کر جواد الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کیا انٹیلیجنس کو بھی جمشید منصوری کے بارے میں اطلاع مل چکی ہے؟ جواد کے پاس اس سوال کا فی الحال کوئی جواب نہیں تھا، لیکن اس نے کرنل مصدق سے محتاط رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تہران ریلوے اسٹیشن پر مایوسی کے بعد علی جواد نے کمیٹی کے کاشان آفس کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دیا اور کاشان سے تہران تک تمام ریلوے اسٹیشنوں کو یہ ہدایت جاری کر دی کہ اس ٹرین سے کسی مشتبہ آدمی کو اترتے ہوئے دیکھا گیا ہو تو اس کے بارے میں اطلاع دی جائے۔ دوپہر 12 بجے کے قریب رباط کریم سے یہ اطلاع موصول ہوئی کہ ایک آدمی کو ایک عورت اور 2 بچوں کے ساتھ مشتبہ انداز میں اسٹیشن سے باہر آتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ یہ اطلاع ملتے ہی علی جواد کار پر رباط کریم روانہ ہو گیا۔ اس اطلاع کے مطابق اس ٹرین سے 6-7 مسافر رباط کریم اسٹیشن پر اترے تھے۔ تمام مسافروں کے کاغذات چیک کیے گئے تھے، وہ اسی قصبے کے رہنے والے تھے۔ البتہ ایک آدمی کو چیک نہیں کیا گیا تھا جو ایک عورت اور 2 بچوں کے ساتھ تھا۔ اس آدمی نے تقریباً 2.5-3 سالہ بچے کو گود میں اٹھا رکھا تھا جو مسلسل رو رہا تھا۔ پوچھنے پر اس شخص نے بتایا تھا کہ بچے کے پیٹ میں تکلیف ہے۔ پلیٹ فارم کے گیٹ پر موجود کمیٹی کے آدمی نے اسے بیمارستان لے جانے کا مشورہ دیا تھا، لیکن تقریباً 1 گھنٹے بعد کمیٹی کے اس آدمی کے ذہن میں اچانک ہی خیال آیا کہ وہ بیمارستان جا کر اس بچے کے بارے میں معلوم کرے، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ کسی بچے کو علاج کے لیے یہاں نہیں لایا گیا۔ اس شخص کے بارے میں نہ جانے کیوں جواد کے ذہن میں شبہ جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ اس نے تحقیقات کا فیصلہ کر لیا۔ تحقیقات کا آغاز اس نے ریلوے اسٹیشن کے سامنے ٹیکسی سٹینڈ سے کیا۔ ٹرین کی آمد کے وقت یہاں عام طور پر 3-4 ٹیکسیاں کھڑی رہا کرتی تھیں، لیکن اس روز صرف 2 ٹیکسیاں تھیں۔ اس ٹیکسی ڈرائیور کو تلاش کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی جو صبح چادر پوش عورت اور بچوں کو لے کر گیا تھا۔ صبح کاشان سے آنے والی ٹرین سے اترنے والے مسافروں کو تم کہاں لے گئے تھے؟ جواد نے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا۔ وہ اس وقت کمیٹی کے مقامی دفتر میں موجود تھے۔ یہ دفتر ایک رہائشی مکان کے 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک کمرے کو حوالات کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، جبکہ دوسرے کمرے میں دفتر قائم تھا۔ اس میں ایک ٹوٹی ہوئی میز اور چند جھولتی ہوئی کرسیوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ خانم اور اس کے دونوں بچوں کو میں نے خیابان سعد پر واقع ان کے مکان کے سامنے اتار دیا تھا، ٹیکسی ڈرائیور نے جواب دیا۔ اور وہ آدمی، اسے کہاں اتارا تھا؟ ان کے ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا۔ جواد چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر اس کا بھرپور تھپڑ ٹیکسی ڈرائیور کے منہ پر پڑا۔ یہ صورتحال ٹیکسی ڈرائیور کے لیے قطعی غیر متوقع تھی۔ وہ کرسی سمیت پیچھے الٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل سکتا، جواد نے اٹھ کر اس پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ ڈرائیور بلبلاتا ہوا فرش پر لوٹتا رہا۔ میں سچ جاننا چاہتا ہوں، اس آدمی کو تم نے کہاں اتارا تھا؟ جواد نے اس کی کھوپڑی پر ایک اور ٹھوکر رسید کرتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہتا ہوں، ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا، ڈرائیور کراہتے ہوئے بولا۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ عورت ٹرین سے اتری تھی تو اس کے ساتھ ایک مرد بھی تھا جس نے بچے کو گود میں اٹھا رکھا تھا، اور تم کہتے ہو کہ ان کے سامنے کوئی مرد نہیں تھا؟ جواد غرایا۔ وہ آدمی، ڈرائیور اپنے آپ کو اس کی ایک اور ٹھوکر سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے چیخا۔ وہ ان کے ساتھ نہیں گیا تھا۔ خانم اور بچوں کو ٹیکسی کے پاس چھوڑ کر وہ بازار کی طرف چلا گیا تھا۔ ممکن ہے وہ بعد میں گھر پہنچا ہو، لیکن میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا۔ جواد چند لمحے ٹیکسی ڈرائیور کو گھورتا رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اس نے عورت کے گھر کا پتہ معلوم کرنے کے بعد ڈرائیور کو چھوڑ دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ خیابان سعد پر واقع اس مکان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ دستک کے جواب میں دروازہ ایک عورت نے کھولا تھا، لیکن وہ اس طرح دروازے کی آڑ میں کھڑی تھی کہ اس کا چہرہ پوری طرح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کس سے ملنا ہے؟ عورت نے پوچھا۔ آج صبح کاشان والی ٹرین سے یہاں کون آیا تھا؟ میں آئی تھی اپنے بچوں کے ساتھ۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں کمیٹی کے تہران آفس کا سربراہ ہوں، تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ جواد نے کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ عورت نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ کمیٹی والوں کے سامنے مزاحمت کرنے کا مطلب اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کرنے کے مترادف تھا۔ جواد کو اپنے سامنے دیکھ کر عورت کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگیں۔ وہ اس وقت گھریلو لباس میں تھی۔ کیا تم ایسا ہی لباس پہنتی ہو؟ جواد نے اسے گھورا۔ نہیں، یہ تو گھر میں پہننے کا لباس ہے۔ عورت ہکلائی۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ وہ کام کے سلسلے میں قم میں رک گیا ہے۔ میں بھی قم گئی ہوئی تھی اپنی ماں کے پاس، آج صبح ہی بچوں کو لے کر واپس آئی ہوں۔ میرا شوہر 1-2 دن بعد آئے گا۔
لیکن کمیٹی کو ہم سے کیا دلچسپی ہے؟ ہم نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا۔ میرے شوہر نے ہمیشہ انقلاب کی حمایت کی ہے۔ جواد ہنکارہ بھرتے ہوئے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ یہ وسیع سٹنگ روم تھا۔ فرش پر قالین بچھا ہوا تھا اور قیمتی صوفے قرینے سے آراستہ تھے۔ درمیان میں شیشے کے ٹاپ والی کافی ٹیبل پڑی تھی۔ قالین پر 3-4 قیمتی کھلونے بھی بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ مینٹل پیس پر چند اور چیزوں کے علاوہ تصویر کا ایک فریم بھی رکھا ہوا تھا۔ اس تصویر میں ایک عورت اور ایک مرد تھا۔ آدمی نے 2.5 سالہ بچے کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ مرد نے پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا اور عورت کے جسم پر بھی یورپی لباس تھا۔ تصویر کو دیکھ کر جواد کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ یہ کئی سال پہلے کی اسی عورت کی تصویر تھی جو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ گھوم کر عورت کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ خاصی حسین عورت تھی۔ صبح تمہارے ساتھ آنے والا مرد کون تھا؟ اس نے عورت کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ میرے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا۔ وہ عورت اس کا سوال سن کر ہی کانپ اٹھی تھی۔ اس نے صوفے پر پڑی ہوئی سیاہ چادر اٹھا کر جسم پر اوڑھ لی۔ میں اس آدمی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو کاشان سے تمہارے ساتھ آیا تھا۔ کاشان سے؟ عورت کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ میں قم سے آئی ہوں۔ میں کاشان سے آنے والے کسی آدمی کو نہیں جانتی۔ میں تمہارے اس دوست کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو ٹرین سے اترتے وقت تمہارے ساتھ تھا اور جس نے تمہارے بچے کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ اوہ وہ! عورت کے منہ سے بے اختیار نکلا، لیکن میں اسے نہیں جانتی۔ وہ ٹرین میں میرے بچوں سے مانوس ہو گیا تھا اور جب ہم ٹرین سے اترے تو میرا بچہ ضد کر رہا تھا کہ اسے گود میں اٹھا لوں۔ میرے پاس بیگ بھی تھا، میں اسے گود میں نہیں اٹھا سکتی تھی۔ بچے کو روتے اور ضد کرتے دیکھ کر اجنبی نے اسے گود میں اٹھا لیا اور پھر ہمیں ٹیکسی اسٹینڈ کے قریب چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اس اجنبی سے تمہارا تعلق جاننا چاہتا ہوں۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عورت ایک بار پھر کانپ گئی۔ میں ایک شریف عورت ہوں، کسی غیر مرد کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ لیکن وہ تمہارا ہمسفر تھا اور اس نے تمہارے بچے کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ ہمسفر ہونا محض اتفاق ہے اور میرے بچے کو اس نے محض انسانی ہمدردی کی بنا پر گود میں اٹھا رکھا تھا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ دیکھو، جواد نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اگر تم بتا دو گی کہ وہ کہاں ہے تو تمہارے ساتھ نرمی برتی جائے گی، بصورت دیگر۔ میں سچ کہتی ہوں، میں اس اجنبی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ عورت رو پڑی۔ جواد چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تو وہ تمام کمروں میں گھومتا رہا۔ عورت مجرمانہ انداز میں سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ پورا گھر قیمتی ساز و سامان سے آراستہ تھا جس سے اہل خانہ کی مالی حیثیت کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ تمہارا شوہر کیا کرتا ہے؟ جواد نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پھلوں کا بیوپاری ہے، باغات کے ٹھیکے لیتا ہے، عورت نے جواب دیا۔ کیا تم جیسی کوئی جوان اور حسین عورت شوہر کے بغیر رہ سکتی ہے؟ جواد نے کہا۔ عورت کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور منہ سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ جواد کمرے میں رکھی ہوئی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھتا رہا۔ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ وہ کچھ دیر پہلے باہر نکلے تھے، پڑوس کے کسی مکان میں ہوں گے۔ تمہارا دوست تمہیں ٹیکسی میں بٹھانے کے بعد کہاں گیا تھا؟ جواد نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ وہ میرا دوست نہیں تھا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، عورت نے جواب دیا۔ خوف کے ساتھ اب غصہ بھی اس پر غالب آنے لگا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ نوکیلے ناخنوں سے جواد کا منہ نوچ لے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اگرچہ کوئی جرم نہیں کیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ کمیٹی کے کسی آدمی کے ساتھ اس طرح کا طرز عمل اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ اس کا حلیہ بتا سکتی ہو؟ میں نے اسے توجہ سے نہیں دیکھا تھا، لیکن جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے بتا دیتی ہوں، عورت نے کہا اور اسے اجنبی کا حلیہ بتانے لگی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں، لیکن اگر اس آدمی سے تمہارا تعلق ثابت ہو گیا تو تمہیں کمیٹی کے فائرنگ اسکواڈ کے حوالے کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ جواد تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا مکان سے باہر نکل گیا۔ اپنے عقب میں اس نے دھڑ سے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تھی۔ روات کریم میں مزید تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ اس حلیے کا ایک آدمی صبح 7:30 بجے والی بس میں سوار ہوا تھا۔ اس نے گرج کا ٹکٹ خریدا تھا۔ جواد کمیٹی کے مقامی آدمیوں کو اس عورت کے بارے میں ہدایت دیتا ہوا گرج کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا یہ شبہ پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ رباط کریم اسٹیشن پر اترنے والا وہ اجنبی جمشید منصوری ہی تھا۔ وہ بہت چالاک انسان تھا۔ اسے بھی یقیناً یہ شبہ ہو گیا ہوگا کہ اگر کاشان میں علی پکڑا گیا
تو وہ کمیٹی کو اس کے بارے میں بتا دے گا کہ وہ ٹرین سے تہران کے لیے روانہ ہوا ہے۔ جمشید منصوری کو یقیناً یہ خیال ہوگا کہ تہران میں اس ٹرین سے اترنے والے مسافروں کو چیک کیا جائے گا۔ وہ رباط کریم اسٹیشن پر اتر گیا اور عورت اور اس کے بچوں کی آڑ میں اسٹیشن سے باہر چلا گیا۔ رباط کریم سے گرج اور پھر وہاں سے تہران پہنچنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ یہ راستہ اگرچہ طویل تھا مگر زیادہ محفوظ تھا۔ اس عورت کے بارے میں بھی وہ سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے وہ سچ بول رہی ہو، لیکن وہ اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے کمیٹی کے مقامی آدمیوں کو اس عورت کی نگرانی کی ہدایت کر دی تھی۔ جواد گرج کے بس ٹرمینل اور اس کے قرب و جوار میں جمشید منصوری کے معلوم حلیے کی مدد سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہو سکی۔ آخر کار جب وہ تہران پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ یہاں ایک اور اطلاع اس کی منتظر تھی۔ کاشان سے فریدون نے یہ اطلاع دی تھی کہ علی سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق جمشید منصوری بازار ولی اثر کے علاقے میں واقع کیفے دشت میں حمادی سے ملنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ اس کا گہرا دوست ہے۔ جب وہ تہران میں تھا تو اکثر اکٹھے ہی کام کیا کرتے تھے۔ جواد کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی۔ یہ اطلاع خاصی امید افزا تھی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جمشید منصوری کی شناخت کا تھا۔ وہ اب تک بڑی خوبصورتی سے پولیس اور کمیٹی کی آنکھوں میں دھول جھونکتا آیا تھا۔ وہ اپنی ذہانت کے بل بوتے پر بلا روک ٹوک زاہدان سے تہران پہنچ چکا تھا، اور ظاہر ہے وہ اپنی اصل شکل میں نہیں گھوم رہا ہوگا۔ وہ بھیس بدلنے کا ماہر تھا، اور بدلے ہوئے بھیس میں کسی کو شناخت کر لینا آسان نہیں۔ اچانک اسے خیال آیا کہ فریدون کی اطلاع کے مطابق وہ حمادی سے ملنے کی کوشش کرے گا، اس لیے اس تک پہنچنے کے لیے حمادی کو تلاش کرنا ضروری تھا۔ حمادی کے بارے میں وہ زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن اسے یاد آیا کہ کچھ عرصہ پہلے جرائم پیشہ لوگوں کا ریکارڈ تیار کیا گیا تھا، اس میں حمادی کا ریکارڈ بھی ضرور ہونا چاہیے۔ اسے مایوسی نہیں ہوئی۔ ریکارڈ روم میں حمادی کی فائل موجود تھی، جسے لے کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک حمادی کی فائل پر جھکا رہا۔ فائل میں حمادی کی کوئی تصویر نہیں تھی، لیکن اس کا حلیہ لکھا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ متعدد سنگین جرائم میں پولیس کو مطلوب تھا۔ اس پر ایک عورت کے قتل کا الزام بھی تھا، لیکن وہ کبھی پولیس کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک شاہ پرست دولت مند خاندان کے افراد کو بھاری معاوضہ دے کر ترکی کے راستے فرار کرانے کی کوشش کرتے ہوئے تبریز سے 20 کلومیٹر دور ایک چھوٹی سی بستی میں پاسداران کے گھیرے میں آ گیا تھا، لیکن وہ بڑی دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے نہ صرف فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، بلکہ لاکھوں ڈالر مالیت کے ہیرے جواہرات پر مشتمل ان لوگوں کی ساری پونجی بھی ساتھ لے گیا تھا جنہیں وہ سرحد پار کرانے کے لیے لے جا رہا تھا۔ پاسداران صرف انہی لوگوں کو گرفتار کر سکے تھے جو ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ حمادی کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ جھیل ارمید کے اوپر سے گھومتا ہوا پہاڑوں میں آباد خانہ بدوش کردوں سے جا ملا تھا۔ اس کے بعد حمادی کے بارے میں کبھی کچھ نہیں سنا گیا۔ ممکن ہے وہ پہاڑی سلسلہ عبور کر کے ترکی کی طرف نکل گیا ہو، یا پہاڑی میں کردوں کے ساتھ ہی رہ گیا ہو۔ علی جواد نے فائل بند کر دی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے حمادی واپس آ گیا ہو اور تہران کی زیر زمین دنیا میں روپوشی کی زندگی گزار رہا ہو۔ بہرحال اس کا مبہم سا حلیہ معلوم ہو گیا تھا۔ اگر وہ اپنی اصلی شکل میں ہو تو اسے شناخت کیا جا سکتا تھا۔ جواد نے فوراً ہی کیفے دشت کی نگرانی شروع کرا دی اور اپنے آدمیوں کو سختی سے ہدایت کر دی کہ حمادی کے حلیے کا کوئی آدمی نظر آئے تو اسے فوراً اطلاع دی جائے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو جمشید منصوری کا وہ حلیہ بھی بتا دیا تھا جو رباط کریم میں اس عورت سے معلوم ہوا تھا۔ کیفے دشت کی 2 دن کی نگرانی کے بعد اسے امید افزا اطلاع ملی تو وہ خود بھی ہوٹل کے قریب پہنچ گیا۔ وہ جمشید منصوری کی گرفتاری کے سلسلے میں بہت پر امید تھا۔ اسے یقین تھا کہ انٹیلیجنس کا کرنل مصدق بھی جمشید منصوری کی تلاش میں سرگردہ تھا۔ وہ چاہتا تو کرنل مصدق کے ساتھ مل کر کوئی مناسب منصوبہ بندی کر سکتا تھا، لیکن جمشید منصوری کی گرفتاری کا سہرا وہ اپنے سر باندھنا چاہتا تھا۔ دوسرے اسے یہ شبہ بھی تھا کہ کرنل مصدق انقلابی حکومت کے ساتھ پوری طرح مخلص نہیں ہے۔ کیفے دشت ایک بدنام ریسٹورنٹ تھا۔ انقلاب سے پہلے یہ کیفے ناپسندیدہ افراد اور طوائفوں کا بہت بڑا مرکز تھا، لیکن انقلاب کے بعد طوائفیں یہاں سے اس طرح غائب ہو گئیں جیسے کبھی ان کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ ویسے اس وقت گاہکوں کی معقول تعداد کیفے میں موجود تھی۔ 4:15 پر ایک خوشپوش شخص ہوٹل میں داخل ہوا۔ کیفے میں موجود جواد کا آدمی اس پر نظر پڑتے ہی چونک گیا۔ اس نے اٹھ کر بل ادا کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔
حسن اسٹریٹ پر پہنچ کر وہ سیاہ رنگ کی کار کے قریب رک گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دروازہ کھول کر کار کے اندر بیٹھ چکا تھا۔ ابھی ایک مشتبہ قسم کا آدمی ہوٹل میں داخل ہوا ہے، اس نے علی جواد کو بتایا۔ اس نے گرے رنگ کا سوٹ پہن رکھا ہے، چہرے پر گھنی مونچھیں ہیں۔ یا تو وہ جمشید منصوری ہے یا اس کا بھیجا ہوا کوئی آدمی۔ علی جواد نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اسٹیئرنگ پر بیٹھے ہوئے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اب تم اندر جا کر بیٹھ جاؤ اور نوبالد پر نگاہ رکھو۔ اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہوا شخص خاموشی سے دروازہ کھول کر نیچے اترا اور ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ کیفے میں موجود گرے سوٹ والا کچھ بے چینی سی محسوس کرنے لگا۔ وہ کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا اخبار کھول کر دیکھنے لگتا اور کبھی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف۔ اس کے چہرے پر بتدریج مایوسی پھیلتی جا رہی تھی۔ 5 بجے کے قریب اس نے میز پر 10 تومان کا نوٹ رکھا اور اپنا اخبار سمیٹتا ہوا اٹھ گیا۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچا تو کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ گرے سوٹ والا تیزی سے گھوم گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔